ایک پہلو یہ ہے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال ہوا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ مستجاب الدعوات تھے اور ان کے بارے میں یہ مشہور بھی تھا اور مشاہدہ بھی تھا کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات کبھی خالی نہیں گئی۔ اپنے زمانے میں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ مقام آپ نے کیسے حاصل کیا کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات کبھی خالی نہیں ہوئی، اور لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کوئی بات آپ ان کے حق میں کوئی جملہ کہہ دیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو دعا کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جب یہ بیان فرما رہے ہیں، وہ تقریباً نصف صدی درمیان میں ہے، فرماتے ہیں کہ میرے اس حلق سے ایک لقمہ بھی ایسا نہیں اترا جس کے بارے میں نہیں جانتا کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے۔ حلال روزی، یہ تو ہے دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ جتنا انسان کا جسم پاک ہوگا، حلال پر مبنی ہوگا، انسان کی خوراک پاک ہوگی، اتنی دعا کی قبولیت کی تاثیر ہوگی۔ اور دوسرا پہلو کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ فرمایا ایک آدمی آتا ہے اشعث اغبر غبار آلود، کپڑے میلے، دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے، یا اللہ یہ کر یہ کر۔ فرمایا ملبسہ حرام ومشربہ حرام مطعمہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ دونوں پہلو کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے۔ عقل حلال، عقل حلال جس قدر ہوگا دعا کی قبولیت کے قریب جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کا دوسرے کو کہنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام حضور سے دعا کی درخواست کرتے رہے، دعا کو ادعو لنا یا رسول اللہ، ادعو لنا یا رسول اللہ۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمرے پہ جا رہے تھے، یہ ہم لا تنسا خانہ فی دعا، عمرے پہ جا رہے ہو ہمیں اس بھائی کو دعا میں نہ بھولنا۔ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا یہ بھی سنت ہے۔ دینا تو اللہ ہی نے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور لیکن اگر کسی بزرگ کو، زندہ بزرگ کو کوئی درخواست کی جائے، بہت سے واقعات ان کے پیچھے دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں میرے پیچھے حضور کی دعا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں میرے پیچھے حضور کی دعا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر دعا کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے پاس لوگ آتے تھے، سوال لے کر آتے تھے، کوئی چیز ضرورت ہے تو آ کے خدمت میں عرض کرتے تھے۔ تو ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کے شرکاء سے کہا، یار کوئی بار آدمی آتا ہے سوال کرتا ہے تو تم سفارش کیا کرو، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے مجھ سے کروانا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے مجھ سے کروانا ہے، تم سفارش کے ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ سبحان اللہ۔ علامہ دعا کی اپنی برکات ہے۔